أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. وأتموا الحج والعمرة لله، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک پہنچ نہ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی تو بدلہ دیوے روزے یا صدقہ و خیرات کی یا قربانی کی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کو ملا کر حج کے ساتھ. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جس کو قربانی نہ ملے. فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزہ رکھے 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے جب لوٹو. تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے ہوئے پورے. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے پاس. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے. محترم بزرگوں، دوستو، سورہ بقرہ کی آدھی صورت سے لے کر تقریباً سورہ بقرہ جہاں نصف ہوئی وہاں سے لے کر ابواب البر کا سلسلہ شروع ہوا تھا. نیکیوں کے ابواب کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا. بہت ساری نیکیاں شمار کی گئیں. ان میں سے ابواب البر میں سے ایک باب یہ ہے کہ حج و عمرے کی تکمیل کی جائے. سن 6 ہجری میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے. اس آیت میں حج و عمرے کی فرضیت کا بیان نہیں ہے، حج کی فرضیت کا بیان نہیں ہے، بلکہ حج و عمرے کی تکمیل کا بیان ہے. سن 2 ہجری میں جب احد کی لڑائی ہوئی تھی جس سال، اسی سال وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ آیت نازل ہوئی. سورہ آل عمران میں یہ آیت موجود ہے
اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا اعلان فرما دیا۔ حج اسی وقت فرض قرار دیا گیا۔ حج کی فرضیت کا اعلان سن 2 ہجری میں ہو گیا، اور یہ جو آیت ہے یہ سن 6 ہجری کی ہے، تقریباً اس کے 4 سال بعد کی ہے۔ اس آیت میں، جس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے، اس آیت میں صرف حج کو فرض قرار دیا گیا، عمرے کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ یہاں ایک نئی بات یہ بتلائی گئی کہ حج ہو یا عمرہ ہو، جس طریقے سے کوئی بھی نفلی عبادت ابتداءً تو نفل رہتی ہے، لیکن جب شروع کر دیا جائے تو واجب ہو جاتی ہے۔ نفل نماز، کسی نے نیت باندھی 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی اور تکبیر باندھ کر کے کھڑا ہو گیا، جیسے ہی تکبیر باندھ لیا اب اس نماز کو مکمل کرنا واجب ہے۔ کسی وجہ سے نماز کو توڑ کر کے چلا جاتا ہے، نفل نماز ہے، نفل نماز کو توڑنے کی اجازتیں دی گئی ہیں احادیث کے ذخیرے میں۔ والدین کسی پریشانی سے آواز دیں، معمر بڑے عمر رسیدہ والدین کسی خاص ضرورت سے آواز دیں تو نفل نماز توڑ سکتے ہیں، یا اسی طرح فرض کے مقابلے میں نفل نماز توڑنے کی چھوٹ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نفل نماز شروع کریں چھوڑ دیں، نفل نماز شروع کریں توڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح نفل روزے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ نفل روزے مہمان کی خاطر بھی چھوڑ سکتے ہیں، میزبان کی خاطرداری کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں، کسی دوسری چھوٹی موٹی مجبوری سے بھی توڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفل عبادتیں اتنی بے حیثیت ہو گئیں کہ اسے شروع کیا اور چھوڑ دیا بس درمیان میں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جتنی نفل عبادتیں ہیں وہ ابتداءً تو نفل ہیں، ان کی ابتدا کرنا اس میں تو اختیار ہے، وہ نفل ان کی حیثیت نفل کی ہے، لیکن جیسے ہی شروع کر دیا اب وہ فرض ہو گیا، اب اس کا مکمل کرنا فرض ہے۔ عمرے کا بھی یہی حکم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ، ان 2 حضرات کے نزدیک عمرہ کرنا نفل ہے، مستحب ہے۔ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن جب عمرہ شروع کر دیا تو اب اس کی تکمیل، اسے پورا کرنا واجب ہے۔ اب اس آیت میں اسی کا بیان ہے، حج اور عمرہ دونوں کو ملا کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ اصل تو جو واقعہ پیش آیا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے، اس سے پہلے کچھ آیتوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں بتلایا گیا تھا کہ سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمرے کے ارادے سے نکلے، مکے کی جانب نکلے، مدینے سے نکلے اور مکے کے قریب پہنچے، حدیبیہ نام کے علاقے میں، جہاں ایک کنواں تھا مکے کے بہت کم فاصلے پر، وہاں روک دیے گئے، کفار نے ان کو روک دیا، لیکن احرام باندھ کر کے عمرے کے ارادے سے نکل چکے تھے، تو اب ان کا عمرے کا مکمل کرنا واجب ہو گیا۔ عمرے کی نیت باندھ چکے ہیں تو اب ان کا عمرہ کرنا واجب ہے، لیکن کسی مجبوری سے روک دیے جاؤ تو اس کا کیا حکم ہے، وہ بھی اس آیت میں ہے۔ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کی تکمیل کرو اللہ کے لیے۔ حج ہو یا عمرہ ہو، ہونا چاہیے اللہ کے لیے۔ عام طور سے دوسری عبادتوں کے مقابلے میں حج اور عمرے میں نمود و نمائش زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ زیادہ اس کا چرچا پرچا کرتے ہیں، بات پر حج کے سفر کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، یہ بتلانے کے لیے کہ میں حاجی ہوں، اور تذکرہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ جتنے حج کیے ہیں اس کا بھی تذکرہ ضمناً ہو جائے۔ میں تیسرے حج کے سفر میں جب گیا تو یہ پیش آیا، اس طریقے سے لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں
تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حاجی صاحب نے اپنی زندگی میں اب تک 3 حج کر لیے ہیں۔ اس طریقے سے اس میں زیادہ دکھاوا ہوتا ہے دوسری عبادتوں کے مقابلے میں۔ حج اور عمرے میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنے حج کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو اخلاص ہر نیک عمل کے لیے ضروری ہے، للہیت اللہ کے لیے کرنا ہر نیک عمل کے لیے ضروری ہے، لیکن یہاں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے مکمل کرو حج اور عمرے کو، حج اور عمرے کی تکمیل کرو اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں حاجی صاحب کے اتنے عمرہ ہو گئے، فلاں صاحب کے اتنے حج ہو گئے، یہ نہ ہو۔ اور آگے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، احصار کہتے ہیں روک دیے جانے کو، آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ کسی ظالم بادشاہ کے ظلم یا ظالموں کے ظلم کی وجہ سے روک دیے گئے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کہ کفار مکہ نے حضرات صحابہ کرام اور آپ علیہ السلام کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ تو فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اگر تم روک دیے جاؤ، روک دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ نے روک دیا، یا حکومت کے قوانین پر مجبور ہو کر کے رک گئے، یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی شروع کرنے کے بعد کہ اب اس کی تکمیل نہیں کر سکتے، حج یا عمرے کی تکمیل اب نہیں کر سکتے، ایسا ہو گیا، تو فرمایا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو کیا کرنا چاہیے؟ قربانی جس کی قربانی ممکن ہو اس کی قربانی کر لے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کس چیز کی قربانی کرنا ہے؟ اللہ نے اختیار دی ہے، چاہے بکرے کی قربانی کرو، چاہے گائے بھینس اونٹ کی قربانی کرو، چھوٹے جانور کی چاہے قربانی کر لو، چاہے بڑے جانور کی قربانی کر لو، لیکن کرنا چاہیے حدود حرم میں۔ آپ چاہے جہاں بھی ہوں، حدود حرم میں آپ داخل نہیں ہوئے، ابھی آپ کو رکاوٹ، آپ پر بندش لگ گئی، آپ روک دیے گئے، تو کیا کرنا چاہیے؟ حرم کو آپ کا اپنے جانور کو پہنچانا چاہیے، حرم میں، حدود حرم میں آپ کے جانور کی قربانی ہونی چاہیے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، حرم میں جانور ذبح ہونے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب حلال ہو سکتے ہیں۔ حج اور عمرے سے حلال ہونے کا طریقہ اسلامی احکام کے ذیل میں اس کا جو طریقہ ہے، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آدمی سر منڈا لیتا ہے، آخری جو اس کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ سر منڈانے سے ہوتی ہے، بال ختم کرنے سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانور حدود حرم میں ذبح ہو گیا، اس کے بعد تم کیا کرو؟ حلق کرو، سر منڈاؤ، حجامت کر لو، جب تک نہ پہنچے اس وقت تک نہیں کرنا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سروں کو نہ منڈاؤ، اور تم اپنے سروں کو، اپنے بالوں کو نہ اتارو یہاں تک کہ تمہارا جو جانور ہے وہ حدود حرم میں پہنچ کر کے ذبح نہ ہو جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، اگر کوئی بیمار آدمی ہے یا کسی کو تکلیف ہے، سر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو گئی کسی کو، اب حج و عمرے کی تکمیل سے پہلے ہی بال منڈانے کی ضرورت پڑ گئی، تو کہتے ہیں فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو اس صورت میں روزہ رکھے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، یا قربانی دے گا۔ روزہ رکھنا ہے، صدقہ کرنا ہے، یا یہ ہے کہ قربانی کرنی ہے۔ صدقہ کتنا کرے گا؟ صدقۃ الفطر کے بقدر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، روزہ رکھے گا یا قربانی کرے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، آگے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب ایک دوسری حالت ہے، یہ مجبوری کی حالت نہیں ہے، یہ دوسری حالت کے بارے میں ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ،
اب جو کوئی تمتع کرے عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنی آسانی ہو قربانی کرنے کی قربانی کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو اس کے لیے روزہ رکھنا ہے 3 دن فی الحج، حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے گا جب لوٹ جائے گا۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے ہو گئے۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے پاس۔ یہاں ایک حکم جو بیان کیا گیا یہ ہے کہ لوگ عمرہ اور حج کرتے ہیں، حج کے دنوں میں اس زمانے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ حکم ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ وہ جو علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے ایام حج میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آفاقی ہیں، باہر سے آنے والے ہیں، ان کو ایام حج میں بھی عمرہ کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی حج کے جو مہینے ہیں اشہر حرم میں، ان میں بھی عمرہ کرنے کی ان کو اجازت ہے، باہر سے آنے والوں کو، آفاقی لوگوں کو۔ وہ 2 طرح کے ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک کا نام ہے تمتع اور ایک کا نام ہے قران۔ تمتع کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ اٹھانا، تمتع کے معنی ہے فائدہ اٹھانا، ایک ہی سفر میں 2 عبادتوں کا فائدہ اٹھانا۔ قران کہتے ہیں ملا کر کے کرنا۔ تمتع کے معنی کیا ہوئے؟ تمتع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حدود حرم میں جو آدمی داخل ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی، چاہے وہ حج کے لیے جائے یا نہ جائے، عمرے کے لیے جائے یا نہ جائے، کوئی بھی مسلمان حدود حرم میں داخل ہوتا ہے۔ مکے میں کوئی کام ہے، حدود حرم کے اندر کوئی کام ہے ہمارا، مکے کا حرم کا جو بارڈر ہے، جو علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر کوئی بھی کام ہو ہمارا، چاہے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے ہی جا رہے ہوں یا کوئی تجارت کے غرض سے بھی ہم جا رہے ہوں، تو جاتے ہوئے جیسے ہی ہم حدود حرم میں داخل ہوں گے، اس موقع پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم احرام کی حالت میں ہوں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام کی حالت میں جائے گا اور باقاعدہ اللہ کے گھر کا طواف کرے گا، یعنی عمرہ کرے گا باقاعدہ۔ جو بھی جائے گا احرام کے بغیر حدود حرم میں داخل ہو گیا تو اس پر دم ضروری ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ کس کے لیے ہے یہ حکم؟ جو باہر کے لوگ ہیں، حرم کے حدود میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے حکم نہیں ہے۔ وہ لوگ تو وہیں رہتے ہیں، جب چاہیں گے باہر جائیں گے، جب چاہیں گے آئیں گے، ان کے لیے پابندیاں نہیں ہیں۔ حرم سے باہر آنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی حرم میں داخل ہوگا احرام کے ساتھ داخل ہوگا۔ اب عمرہ اور حج دونوں ملا کر کے کرنا چاہتے ہیں، عام طور سے جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں عمرہ اور حج کے لیے، جو بھی لوگ جاتے ہیں ان میں عام طور سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ حج اور عمرہ دونوں کرتے ہیں، حج اور عمرہ دونوں کر کے آتے ہیں۔ جو لوگ ذرا پہلے چلے جاتے ہیں وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے احرام باندھ کر کے چلے جاتے ہیں، یہاں سے تو جاتے ہیں، وہ لوگوں میں تو یہ مشہور ہوتا ہے کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اصل جو پہلا جو سفر شروع ہوتا ہے ان کا عمرے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ یہاں سے احرام بند کر کے جاتے ہیں، جا کر کے پہلے عمرہ کرتے ہیں اور پھر حلال ہو جاتے ہیں، یعنی سر منڈا کر کے حلال ہو کر کے فری ہو جاتے ہیں۔ پھر جب حج کے ایام آتے ہیں تو دوبارہ حج کا احرام بند کر کے دوبارہ حج کرتے ہیں، یعنی ایک ہی سفر میں دونوں کام کر لیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تمتع، ایک ہی سفر میں فائدہ اٹھانا۔ اور ایک ہے قران، جو لوگ حج کے قریب موسم میں، بالکل قریب ایام میں جاتے ہیں، وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ دور بہت پہلے جانے والے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہت لمبا عرصہ ایک ہی احرام میں رہنا پڑے گا، یعنی حج اور عمرہ دونوں کا ارادہ کر لینا، ایک ہی احرام میں دونوں کی نیت کرنا۔ اب آدمی احرام سے اس وقت نکلے گا جب حج کے ایام ختم ہوں گے اور حج کی عبادت بھی ختم ہوگی، تو یہ ظاہر بات ہے کہ ایک بہت مختصر وقت میں ہی ہو سکتا ہے،
تو جو آخر میں جو لوگ جاتے ہیں ان لوگوں کو حج قران کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ تو دو طرح کی عبادتیں ہیں، عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کرنا دو الگ الگ احرام کے ساتھ، اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرہ دونوں کرنا اسے کہتے ہیں حج قران، دو عبادتوں کو ملا کر کے۔ اب تمتع کے سلسلے میں ہے کہ جو بندہ تمتع کرے گا، حج تمتع کرے گا، عمرے کو حج کے ساتھ ملائے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ قربانی دے۔ اگر کسی کے اندر قربانی دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو کہتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ۔ تو ویسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے ایام میں 3 روزے رکھے، 9 ذی الحجہ سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ 3 روزے رکھ لے گا، اور 7 اذا رجعتم، اس کے بعد حج کے ختم کے بعد یا وہیں مکے میں رہتے ہوئے یا اپنے علاقے میں لوٹنے کے بعد باقی 7 روزے رکھے گا۔ تلک عشرۃ کاملہ، آگے فرمایا کل 10 روزے اس کے لیے رکھنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی روزہ نہیں رکھ پایا، 10 روزے نہیں رکھ پایا، تو پھر وہ حکم لوٹ جائے گا اس پر، کیا کرنا پڑے گا؟ قربانی کرنا پڑے گا اس کے لیے، قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ کی عبادتوں کو کھیل مذاق نہ بناؤ، اس میں کمی کوتاہی نہ کرو، اس میں کسی قسم کی لاپرواہی اور کوتاہی نہ برتو۔ اللہ کی عبادت میں، حدود حرم میں رہنے میں احتیاط برتو، جن چیزوں کی پابندیاں عائد ہیں ان چیزوں کی پابندی کرو، ورنہ سخت عذاب دیے جاؤ گے، اللہ کی طرف سے سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ کرتے ہیں کہ حدود حرم میں پہنچی، اسی لیے اللہ کے نیک بندوں نے کہا کہ متبرک مقامات میں، متبرک اوقات میں، اچھے برکت والے اوقات ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، شب قدر ہے، شب برات ہے، جمعے کی راتیں ہیں، جو مبارک ساعتیں ہیں ان اوقات میں۔ اسی طرح متبرک مقامات ہیں، حرم مکی ہے، حرم مدنی ہے، بیت المقدس ہے، مسجد کا احاطہ ہے، یہ مقدس جو مقامات ہیں ان میں اچھا کام کرنے میں جتنا ثواب ہے، غلط کام کرنے میں اتنا ہی زیادہ گناہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حدود حرم میں پہنچے ہوئے ہیں، تصویر کشی حرام ہے، لوگ تصویریں لے رہے ہیں، ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، اپنی ذاتی تصویر لے رہے ہیں، سیلفی جسے کہتے ہیں وہ لے رہے ہیں۔ حرم میں ہوں، دیکھو میں حرم میں کھڑا ہوں، میرے سامنے کعبہ ہے، کیا کمال ہے اس میں؟ کون سا کمال ہے؟ حج تمہارے اوپر فرض ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھنے آئے، یہاں نماز میں صف میں کھڑے ہو کر کے کوئی سیلفی لے کر کے بھیجے گا کہ بھائی دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، پہلی صف میں کھڑا ہوں، امام صاحب کے پیچھے ہوں، یہ دیکھو میرے سامنے امام صاحب کھڑے ہیں، یہ ممبر ہے، محراب ہے، کوئی بتائے گا؟ جیسے یہ نماز فرض ہے ویسے حج بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، حج کرنے والے کو حج کا حاجی کہتے ہیں، لیکن آدمی حاجی کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، نمازی کہتے ہوئے اسے کچھ اچھا، اسے کچھ بڑا کارنامہ کرنے والا نہیں سمجھتا ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک حج اور دوسری عبادتوں کے مقابلے میں نماز زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہے۔ نماز کی اہمیت ساری عبادتوں سے زیادہ ہے۔ آدمی اپنے آپ کو نمازی کہے کوئی، اس پر کوئی فخر، کسی کو فخر نہیں ہے۔ حاجی صاحب کہیں تو بہت بڑا سمجھتا ہے، یعنی اسے کمال سمجھتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حدود حرم میں، روضہ پاک کے پاس، حرم مدنی میں پہنچے ہوئے ہیں، وہاں تصویریں لے رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، نگاہوں پر کنٹرول نہیں ہے، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ سب طرح کی بے اصولیاں ہوں گی تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، تو جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی سخت پکڑ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے مبارک دربار میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی، جو لوگ حاضر ہو چکے ہیں
انہیں ایک اور بار، اور جو اب تک حاضر نہیں، جن کو اب تک حاضری کی سعادت میسر نہیں ہوئی، انہیں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔